کہ ثم استوى علی العرش کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے ہم سے کہا تو ہمارے سمجھنے کے لیے کہا کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ہے. تو پھر اب عرش کے بارے میں بہرحال پھر کیا کیا جائے کہ عرش کے بارے میں غور کریں کچھ، کہ اگر یہ عرش کریشن ہے، تخلیق ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ جو سب کے اوپر حاوی، وہ اس کی بھی اور بہت چھوٹی سی چیز ہے، کرسی، اس پہ نہیں کہیں، اس پہ کیسے قائم ہوا؟ تو ایک محدود میں کیسے آیا؟ فائنائٹ میں کیسے آ گیا؟ تو پھر اسکالرز نے یہ کہا، بہت سے اسکالرز نے، کہ اللہ کا ہاتھ، یہ سب جو آیا گیا یہ اللہ کی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اس سے مطلب ہاتھ نہیں ہے. یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے، اور دوسری لینگویجز میں بولا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، محاورہ ہے ایک خالی. یہ ان کے ایک ایٹریبیوٹ کو، ایک صفت کو، ایک گن کو ایسے کہہ دیا ہے، جو کہ اور لینگویجز میں بولا ہی جاتا ہے ایسے. تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ عرش بھی کریشن نہیں ہو، تخلیق نہیں ہو، بلکہ یہ بھی صفت ہی ہو، ایٹریبیوٹ ہو. ایک پاسبلٹی میں کہہ رہا ہوں خالی ابھی، اسے دیکھیں آگے. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوئے بہت سے ورڈز کے ساتھ میں، زو، زا، زی. اس کے معنی ہوتے ہیں والا، جیسے دودھ والا. کوئی کسی چیز کا اہل ہوتا ہے یا کسی چیز جو کو پوزیس کرتا ہے، اس کے پوزیشن میں ہوتی ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے حضرت یونس کے لیے کہا گیا ذُنُّون، مچھلی والا، قرآن میں ہی. زو، زا، زی، یہ تینوں کے میننگ ایک ہیں، سیم ورڈز ہیں. جیسے یہ مثالیں ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، قرآن کے اندر یہ سورہ رحمان کی، بھوسے اور اناج والا، بھوسے اور اناج والی بالی. اور ذا مال و بنین، اور دھن اور اولاد والا، having wealth, the person of wealth, possessing wealth and children. تو یہ ذا مال، بنین مانے اولادیں. تو یہ ذا یا زو جو ہے اس کے لیے آتا ہے، کوئی کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو یہ پرماننٹ ہوتا ہے، اس کا پوزیشن یا اس کا اہل ہوتا ہے، اس کے لیے آتا ہے. تو یہ قرآن میں اللہ کے لیے بھی آیا ذو العرش، عرش والا. اس کا مطلب عرش اس کی کوئی پراپرٹی ہوئی. لیکن بڑی اہم بات ہے اب جو میں آگے کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ کے لیے جہاں پہ بھی آیا ہے ذو لفظ یا زی لفظ، جہاں کہیں بھی آیا اللہ کے لیے، وہاں پر صفات کے ساتھ میں، ایٹریبیوٹس کے ساتھ میں، گنوں کے ساتھ میں آیا ہے. وہاں کوئی میٹیریل پوزیشن کے ساتھ میں، مادی کوئی ملکیت کے ساتھ میں نہیں آیا. کہیں جیسے نا دودھ والا، کسی یا لڑکوں والا، دھن، ویلتھ والا، یہ مادی چیزوں، میٹیریل پوزیشن کے لیے نہیں آیا، وہاں گن کے لیے آیا. جیسے سچائی والا، قدرت والا، یہ میٹیریل چیزیں، مادی چیزوں کے لیے آیا ہی نہیں، ایک جگہ بھی نہیں آیا اللہ کے لیے لفظ. جہاں جہاں بھی ذو اور زی آیا ہے، دیکھیے ذو الفضل العظیم میں نے مثالیں کچھ رکھی ہیں. میننگ ذو القوت المتین، بہت قوت والا اور بہت طاقت والا. ذو انتقام، قدرت رکھنے والا، بدلہ لینے کی. ذی الجلال والاکرام، بہت جلال والا، بہت بزرگی والا. ذی المعارج، وہ عروج کے جو مینز ہے، راستے، ان کا عروج کے راستوں والا. ذو الرحمہ، رحمت والا. ذو مغفرت للناس، انسانوں کے لیے مغفرت والا. ان میں سے کوئی چیز میٹیریل نہیں ہے، مادی نہیں ہے. اور کسی ایک جگہ بھی، اور بھی یہ میں نے کچھ مثالیں دیکھی قرآن میں، ایک جگہ بھی یہاں ذو لفظ جب اللہ کے لیے آیا، ذو یا زی، تو وہاں کہیں پر بھی کسی میٹیریل چیز کے لیے نہیں آیا، سب ایٹریبیوٹس یا گنوں کے لیے آیا، صفات کے لیے آیا ہے. آئے ہی نہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ ذو السماوات والارض، آسمانوں اور زمین والا، یہ کہیں نہیں آیا. یہ چیزیں ہیں موجود، وہ چیزوں کے لیے نہیں ہے، صفات کے لیے ہے. اچھی صفت والا، تو وہ کوئی میٹیریل چیز نہیں ہوئی. تو جب یہ ایسی بات ہے تو اس کا مطلب جب ذو العرش کہا یا ذی العرش کہا تو یہ بھی صفات ہے. یہ آیا ہی نہیں ذو اور زی اللہ کے لیے کسی میٹیریل چیزوں کے لیے، اللہ کے نام کے ساتھ نہیں آیا ایسا کہیں. تو پھر یہ جب کہا رفیع الدرجات ذو العرش یا ذو العرش المجید، یا تیسری آیت یہاں پہ جو کوٹ کی ہوئی ہے میں نے یہاں پر، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، کہ جب بھی کہ پھر تو انہیں جو اس کی طرف راستہ ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے جو عرش والا ہے. تو یہ عرش بھی اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے ساتھ میں یہ کسی میٹیریل پوزیشن، مادی چیز، اپنی کسی ملکیت، مادی ملکیت کے لیے جب یہ لفظ آیا ہی نہیں ذو اور زی،
اللہ کے ساتھ میں, تو پھر یہ عرش بھی کوئی صفت ہے, عرش بھی کوئی ایٹریبیوٹ ہے. جیسے ہاتھ کو کہا ہمارے بہت سے فقہ کے علماء نے کہ بھئی ہاتھ ایک صفت ہے, یہ ہاتھ کا مطلب یہ نہیں قدرت ہے, سامرتھ. تو ایسے ہی یہ بھی جو ہے, یہ عرش کا مطلب یہ تخت نہیں جس کے اوپر کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں, اور اس کے یہ تو بہت بڑا, اس کے بیچ میں کرسی بہت چھوٹی تھی, اس پر اللہ بیٹھا ہے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. تو یہ عرش بھی کوئی صفت ہوگی. دیکھیے اب لغت میں یہ بہت آتھینٹک لغت جس کے حوالے میں دیتا رہا ہوں قرآن کے لیے, جو قرآن جو بیسک اوریجنل میننگ جو الفاظ کے ہوا کرتے تھے, اور ایک ایک لفظ کن کن معنوں کے اندر یوز ہوتا ہے عربی زبان کے اندر, ان میں سے یہ امام راغب کی مفردات الراغب ہے. تو انہوں نے لکھا ہے وَكُنِّيَ بِهِ عَنِ الْعِزِّ وَالسُّلْطَانِ وَالْمَمْلَكَةِ. یہ ایلیگوریکلی سانکیتک روپ میں اشارے کے طور پر یہ لفظ عرش جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے طاقت کے لیے, قدرت کے لیے, سوورنٹی کے لیے, ایمپائر کے لیے, سلطنت کے لیے, یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, قدرت کے لیے, عزت کے لیے, غلبے کے لیے. تو اب یہ سب یہ وہ ان میں سے ہے جو بیسک ڈکشنریز میں سے, کہ یہ جہاں سے ہمیں اوریجنل میننگ لینے چاہیے کہ یہ ورڈز عربوں میں کس کس معنی میں استعمال ہوتا تھا, قرآن نے اس معنوں میں استعمال, ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کیا ہے, کبھی کسی ایک معنی میں, کبھی ان میں سے کئی معنوں کے اندر. تو اب ایک بات ہو گئی, پھر اس کے بعد ہمیں فائنل کر لینی چاہیے. جب دلیل یہ آتی ہے کہ ہاتھ سے دیکھو, یہ ہاتھ نہیں مانو گے, ہاتھ کا مطلب ہے قدرت اور سامرتھ, ہاتھ سے ہی مانا جائے گا کہ کسی کی. تو جب اس کو آپ اس لیے ہاتھ سے اللہ کا ہاتھ نہیں مانا جائے گا, تو جب آپ دلیل یہ کہیں گے تو پھر اللہ کا عرش بھی مت مانیے کہ کوئی مادی چیز ہے. اسے کیوں نہیں, آپ وہ بھی قرآن کا لفظ ہے, یہ بھی قرآن کا لفظ ہے, اسے کیوں ایسی چیز مانتے ہیں جس سے اس کی کوئی باڈی, آپ منہ سے کہے نہیں گئے لیکن کانسیپٹ باڈی کا آ جائے گا اس کا, کہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. چاہے منہ سے نہ کہیں, آپ اپنی زبان سے مت کہیے, یہ بھی ایٹریبیوٹ ہوگا, اور پھر ثابت ہو رہا ہے کہ ایٹریبیوٹ ہے, اور پھر یہ میننگ اس کے ہیں عربی زبان کے اندر. جب ہے تو پھر یہ میننگ لیے جائیں گے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہی کہتے ہیں ہمارے اہل فقہ کہ بھئی جو میننگ لیے ہی نہیں جا سکتے اللہ کے لیے, وہ نہیں لیں گے, چاہے پہلے نمبر پہ وہی آتے ہو, چاہے نارملی وہی بولے جاتے ہو, لیکن اگر وہ اس کے لیے نہیں بولے جا سکتے تو نہیں لیے جائیں گے. تو پھر یہ بھی نہیں لیا جائے گا. عرش کا میننگ ایسا تخت جس کے اوپر بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں, یہ بھی نہیں لیا جائے گا. عرش کا مطلب ہوگا سوورنٹی, اس کا کنٹرول, اس کی اقتدار, اس کی پاور, اس کی شکتی. یہ دنیا کی ہر زبان میں ہی بولا جاتا ہے. ایک اور بات, خالی صرف عربی میں نہیں بولا جاتا. تختہ الٹ گیا, اب فلاں تخت پہ بادشاہ سلامت جلوہ افروز ہوئے, یہ دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے, صرف یہ عربی میں نہیں, صرف انگلش میں نہیں, ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے. تو جو اتنا کامن ایک لفظ ہے, ایک محاورے کی زبان ہے, اگر اس محاورے کو اللہ نے اگر استعمال کیا ہے قرآن کے اندر, کوئی بچوں کی کتاب نہیں ہے, ایک لٹریری کلام ہے. اب آپ اس کے اندر میٹیریل چیز کے اندر پھنسے ہوئے, ایسا تخت جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر سنہاسن, تو یہ تخت بولا جاتا ہے. تخت ہل گیا, کرسی ہل گئی ان کی, یہ کرسی تھوڑی ہل رہی ہوتی ہے وہاں, کرسی ہل گئی کا مطلب اب جا رہے ہیں, یہ نہیں بچ رہے اپنی سیٹ کے اوپر. سیٹ کا مطلب بھی وہ بیٹھنا نہیں, سیٹ کا مطلب سیٹ آف پاور. دیکھیے انگلش کے اندر, دیکھیے کیمبرج انگلش ڈکشنری, تھرون یعنی تخت, سنہاسن, دا اسٹیٹ آف بینگ اے رولر. اب یہ آگے مثالیں دی ہیں. ایلزابتھ II ascended to the throne, بریکٹ میں لکھا, اس کا مطلب ہے ایلزابتھ II جو ہے وہ تخت پر بیٹھی, کا مطلب ہے became queen of Britain. اس کا مطلب بیٹھی نہیں, کوئی تخت ہے کہ اس کے اوپر بیٹھی جا کے, اس کا مطلب وہ وہاں کی برٹن کی کوئن بن گئی. سیکنڈ مثال دی, کوئن وکٹوریا واز آن دا تھرون ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت کوئن وکٹوریا جو تھی وہ تھی کوئن. تو یہ انہوں نے لکھا کہ وہ تخت پر بیٹھی نہیں تھی کوئن وکٹوریا, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ کوئن تھی. تخت پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے. چارلز از نیکسٹ ان لائن ٹو دا تھرون, اور اس کے بعد شہزادہ چارلز کا نمبر آ رہا ہے. وہ تو یہ نہیں کہ شہزادہ چارلز تخت پر بیٹھیں گے, لیکن بولا یہی جاتا ہے. تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا انگلش میں بھی ایسی ہوتا ہے. اردو میں تو ابھی آپ کے سامنے آئی گئی مثال, اردو آپ لوگ جانتے ہیں, تخت نشین ہوا, یہ نہیں کہ کوئی تخت رکھا ہی ہے اس کے اوپر بیٹھا جا کر. اور تخت کی بات نہیں ہے, کرسی کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے. کرسی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. کرسی کے
کرسی بھی سیٹ آف پاور کو کہتے ہیں. یہ الگ الگ جگہ پر جو ہے وہ الگ الگ لفظ استعمال لینگویج میں بولے جاتے ہیں. قرآن نے بھی کیا ہے. کوئی الگ الگ میننگ نہیں ہے, نہیں کہ تخت ہے اور تخت کے اوپر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے. دیکھیے کرسی ان لوگوں نے, بائبل والوں نے, یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ بے احتیاطی کی کہ بھئی یہ تو بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں, اور یا یہ کہہ لیں کہ یہ اس معاملے میں اتنے کنزرویٹو نہیں ہے کہ باتوں کو اپنے محاوروں کی میننگ میں بھی سمجھتے ہیں. اب آپ جو بھی کہہ لیں اسے. اس میں اس عبرانی زبان کے اندر یہ بڑے ملتے جلتے ہیں بہت سے لفظ. جیسے یہ ہے مملکت, یہ عربی کا لفظ ہے اوریجنل, اور وہاں پر بھی ہے مملکوت اس کے اندر عبرانی زبان کے اندر. فرشتوں کے لیے ملک لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں بھی ہے. یہاں پر کرسی جو ہے عربی کے اندر, اس کے لیے وہاں پہ آئے کس سے. تھوڑے ملتے جلتے لفظ ہیں, تھوڑے سے ڈیفرنٹ. عبرانی میں کس سے. تو اب یہ جو آپ کے تین سامنے نظر آ رہی ہیں اسٹرانگس کنکارڈنس جو ہے ان کی الفابیٹیکلی وہ کتابیں ہیں کہ جس میں ڈکشنری یا میننگ دیے ہوئے الفاظ کے پوری بائبل میں کتنے لفظ آئے, اس کو الف بے تے کاکا گاگا سے یا الفابیٹیکلی ارینج کر لیا اور ہر لفظ کی میننگ, اسے کہتے ہیں کنکارڈنس. یہ بہت زیادہ آتھینٹک 3 کنکارڈنس ہیں جن کی میں نے ایگزامپل دی ہے یہاں پر, کہ کس سے جو ہے اس کا مطلب شارٹ ڈیفینیشن تھرون. ان کا کرسی تخت میں کوئی فرق نہیں, کرسی کا ترجمہ کیا ہے سنہاسن, تھرون, اور وہ ورڈ ہے کس سے, کرسی جو اس کے اندر ہے. پھر یہ دوسری کنکارڈنس ہے ڈیفینیشن, یعنی اس کا اصل مطلب ہے انہوں نے لکھا ہے سیٹ آف آنر, ایک عزت کا مقام. اور یہ تیسری جو کنکارڈنس ہے انہوں نے بہت سے میننگ دیے, اتھارٹی, چیئر, یعنی قصے کا, انہوں نے کہا یہ اتنے میننگ ہے اس کے. قصے کا مطلب کرسی بھی ہے, قصے کا مطلب اتھارٹی بھی ہے, قصے کا مطلب آفیشل سیٹ بھی ہے, قصے کا مطلب تخت بھی ہے, اور بہت سے تخت بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ان کا اتنے میننگ ہوتے ہیں اس کے. اور بائبل میں لفظ کرسی آیا جگہ جگہ, اسی لیے تو انہوں نے دیے ہیں. یہ بائبل کی کنکارڈنس ہے بائبل میں, اور انہوں نے ہر جگہ ترجمہ کرنے والوں نے کرسی کا ترجمہ تخت کیا ہے, سنہاسن یا تھرون, چیئر نہیں کیا ہے. قرآن میں آیا ایک ہی جگہ یہ لفظ اللہ کے لیے, صرف ایک جگہ آیا اللہ کے لیے. وسع کرسی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے یا محیط ہے یا انکمپاس کیے ہوئے ہے اللہ کی کرسی. یہ بھی سیٹ آف پاور ہے, اقتدار. اس میں اور تھرون میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی کوئی کرسی ایسی بیٹھنے کی کرسی نہیں ہے. اور یہ مراد جو لی ہے, کہتے ہیں مراد نہیں لیں گے, میں نے 3 ترجمے دے دیے یہاں پر, یہ تینوں بھی میرے نہیں ہیں, نام بھی لکھ دیے. اوپر والا ترجمہ ہے اردو کا بریلوی طاہر القادری صاحب کا, انہوں نے لکھا کہ اس کی کرسی جو یہ بریکٹ انہی کا ہے, سلطنت و قدرت کرسی سے مراد لیا انہوں نے. کرسی سے مراد کوئی یہ ایسی چیئر نہیں جیسی ہماری ہوتی ہے, سلطنت اور قدرت یہ انہوں نے مراد لیا. تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے, یہ طاہر القادری صاحب کا ہے کہ یہ بریلوی ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں کرسی ایسی کرسی نہیں, کرسی کا مطلب یہ ہے. یہ جماعت اسلامی کا ہندی کا ترجمہ وہاں سے لیا میں نے. اس کی کرسی اور اس میں بریکٹ انہی کا پربھتا, وہی ستا, پاور, آکاشوں اور دھرتی کو ویاپت ہے. اور یہ نیچے والا ترجمہ جو ہے یہ دیوبندی گروپ کے ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید تھے, مولانا عبد الماجد دریابادی. یہ ترجمہ ان کا ہے, ہز تھرون, تھرون مانے سنہاسن, یعنی اس کا ترجمہ عرش کیا ہے انہوں نے, کرسی کا ترجمہ عرش کیا ہے, تھرون, چیئر نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات, یہ کانسیپٹ, یہ سارا یہاں موجود ہے کہ اس کا مطلب سنہاسن اور کرسی ایک چیز ہے. یہ ہمارے ان دیوبندی علماء کے اندر, بریلوی علماء کے اندر, جماعت اسلامی علماء کے اندر یہ ترجموں میں تو موجود ہے کہ کرسی اور تھرون, تخت ایک ہی چیز ہے. اور یہ تخت جو ہے اس کا مطلب اصل میں قدرت و بادشاہی اور پاور اور اقتدار اور ستا اور سوورنٹی. اور وید سے بھی ایک دیکھ لیجئے, بس یہ آخری بات آج کے درس کی, میں نے وید سے بھی لیا کہ جہاں جہاں کہیں بھی اللہ کے کلام ہونے کی گنجائش ہو سکتی ہے. پریچھن چھیم کروت تما آسنم آچارن, یہ آسن وہی سنہاسن, آسنم آچرن, آسن گرہن کیا, تخت پر جلوہ فروز ہوا. اور اس کے لیے انہوں نے یہ آسن کے لیے جو ٹرانسلیشن انگلش میں کیا ہے, گریفتھ کا ٹرانسلیشن نیچے انگلش کا, اس نے گریفتھ نے ماؤنٹنگ دا تھرون, تو یہ جو یعنی تخت اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے آسن کا. تو انہوں نے, اور اس سے مراد ان کی وہی ہے کہ ایسا نہیں کوئی فزیکلی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آسن, کرسی, تھرون, الفاظ الگ الگ ہیں, مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے. عرش پر استوا کیا,
استوا کا مطلب کیا ہے؟ استھت ہوا، قائم ہوا، بیٹھا یا جلوہ افروز ہوا، مطلب کیا ہے کیا لفظ جو طرح طرح سے بول رہے ہیں جسے ہم؟ عرش تو آگئی بات، پاور، کنٹرول، ساورنٹی، اور یہ دنیا کی ہر زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی جو اسکرپچرز کی زبان ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن کے اوریجنل لغت والے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں. دوسری اور چیزوں کو استعمال دوسروں نے بھی کیا ہے، جیسے ہاتھ کو اور چہرے کو استعمال کیا کہ نہیں یہ مراد نہیں لی جائے گی. اللہ کے لیے وہ معنی نہیں لیے جا سکتے جس سے وہ بالکل ہماری طرح کی باڈی ہو جائے، اور اس کے لیے ہم دوسرے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جو اس کی شان کے مطابق ہوں. یہ الفاظ آتے ہیں ان کے مسائل کے اندر فقہ والوں کے. ہم معنوں میں سے وہ معنی سلیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے کہ جو اس کی شان کے مطابق ہونے چاہیے. تو پھر عرش کا مطلب تو سینٹرل اتھارٹی، کنٹرول، ساورنٹی ہے. لفظ استوا عربی کا جو لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر ڈومیننس کے لیے، غلبے کے لیے، حاوی آنے کے لیے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک بہت بڑے، میں نے آپ کو بتایا تھا، فقیہ ابن الحمام، جو بہت اونچا نام ہے، تو انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں جگہ جگہ. اس میں یہ شعر انہوں نے مثال میں رکھا ہے، قد استوى بشر علی العراق، کہ اب عراق پر اس کا غلبہ ہو گیا بشر کا. یہ تو عبد الملک بن مروان کا ان کا بھائی تھا بشر. ایسے ہی اور بھی مثالیں ہیں کہ اس لفظ کا عربی زبان کے اندر بھی مطلب جو ہے لیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے اور استعمال ہوتا رہا ہے اس کے معنوں میں. یہ دوسرا شعر ہے دوسری جگہ سے، فلما علونا واستوینا علیہم، کہ ہم ان پر چڑھ دوڑے اور ہم ان پر غالب آ گئے، ڈومینیٹ کر گئے. وی اوور کیم دیم. تو یہ استوا لفظ اس کے لیے خود عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی دو مثالیں ہیں، اور ان لوگوں کی یہ مثالیں وہاں سے ہیں کہ جو خالی زبان ہی کے نہیں بلکہ فقہ کے اور قرآن فہمی کے بھی ماہرین میں سے ہیں. یہ ان کے یہاں سے مثالیں ہیں. اب یہ عربی زبان کے اندر محاورہ ہے، بولا جاتا ہے استوا فلان علی عمالتی، میں نے لغت سے لیا ہے کہ فلاں جو ہے اس نے اپنا عہدہ سنبھال لیا، اپنا پد دھارن کر لیا، اپنی پوسٹ جو ہے وہ سنبھال لی. اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے استوا، کوئی بیٹھنا نہیں. اب اس کے استوا علی العرش، اب یہ بات پوری ہو رہی ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر استوا ہوا کا مطلب ہوا ٹوٹل کنٹرول لے لیا کائنات کا، ٹوٹل مینجمنٹ، کنٹرول ہر طرح کا اس نے لے لیا کائنات کا. یہ ہے ثم استوى علی العرش کا مفہوم، جو زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر رائج ہے، بولا جاتا ہے یہ الفاظ ان معنوں کے اندر. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو کسی ذہن کے اندر تشبیہات انسان سے نہیں آئے، اور پھر سچ مچ جو کائنات کے اندر ہمیں معلوم ہے ایک سینٹرل اتھارٹی، ایک کنٹرول ہے کسی کا، نے کہا کہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا اور اس کو پھر کنٹرول پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. وہی سینٹرل اتھارٹی ہے، وہی اس کے جو مرکزی کمان ہے اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہ آیت پھر پوری ہو رہی ہے، ترجمہ پھر ہم یہاں پر موڈیفائی کر رہے ہیں، ترجمے کو اصل الفاظ کے ساتھ میں ٹھیک کر رہے ہیں. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کے درمیان ہے، اسے 6 یوم میں بنایا، 6 سٹیجز میں، 6 مرحلوں میں. یہ یوم کی بات بھی پچھلی مرتبہ گزری تھی کہ یہ 24 گھنٹے کے دن رات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس نے بنایا تھا، پوری کریشن کا سینٹرل کنٹرول جو ہے وہ اس نے لے لیا کریشن کے ساتھ میں. وہ الرحمن ہے، اور اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جو جنہیں خبر ہے. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے.